پھر اب کیا معاملہ ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین انداز میں کہنا شروع کیا، حضرت مال مانگنے نہیں آئی ہیں، آپ سے کوئی نان نفقے کا مطالبہ نہیں، کچھ مطالبہ نہیں، بس اتنا خالی مطالبہ ہے، ہم کوئی بہترین قسم کے قورموں کا مطالبہ کر رہے ہوں، بریانی کا مطالبہ کر رہے ہوں، بہترین پکوانوں کا مطالبہ کر رہے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بس اتنا ہے حضرت، یہ فاقوں پر فاقے، ہم تو بہت کمزور ہو گئی ہیں، بس اتنی خالی ترتیب دے دو کہ کم سے کم یہ فاقے دور ہو جائیں، کہ ایک ایک کپڑے میں مہینے گزر جاتے ہیں، کم سے کم 2-3 جوڑوں کا بندوبست ہو جائے، کم سے کم چادروں کا بندوبست ہو جائے، کم سے کم یہ پردوں کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ او ہو، اب تک تمہارے دلوں سے یہ چیز نہیں گئی، اب تک تم اسی چکر میں ہو، جاؤ تمہاری ہماری 1 مہینے تک کی جدائی۔ پورے مدینہ میں اعلان ہو گیا کہ صاحب ماؤں کو طلاق ہو گئی، پورے مدینہ میں کہ صاحب ماؤں کو طلاق ہو گئی۔ اپنے گھر سے نکل کر سیدھے حضرت رباح کو لے کر مشربہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر جا کر آرام کرنے لگے، اور اہل مدینہ میں یہ بات چل پڑی کہ صاحب ماؤں کو طلاق ہو گئی۔ جو عورت سنتی وہ سیدھی ماؤں کے پاس، اور جو مرد سنتا وہ سیدھا مسجد نبوی میں۔ اور صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی لوگوں سے خچاخچ بھری ہوئی کہ دیہات والے بھی آ گئے، قرب جوار والے بھی آ گئے، اور سب رو رہے ہیں۔ اور بات کیا چل پڑی کہ صاحب ماؤں کو طلاق ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے دیکھا یہ منظر کہ لوگ رو رہے ہیں، وہیں پر بیٹھے بیٹھے صدیق اکبر بھی رونے لگے۔ حضرت عمر تھے نہیں وہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے نہیں، کسی جگہ گئے ہوئے تھے۔ صحابہ آئے صدیق اکبر کے پاس، یوں کہا حضرت معاملہ کیا ہے، سارے مدینہ والے رو رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ جو تم نے سنا ہے وہ میں نے سنا ہے، کہ سب ساری بیویوں کو طلاق ہو گئی آج، تحقیق کون کرے؟ یہ کہا جاؤ حضرت عمر کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ایک انصاری نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ حضرت عمر ایسے موقع پر کام کر جاتے تھے، ہمت سے جٹ جمتے تھے اور کام کر جاتے تھے۔ وہ نوجوان گیا حضرت عمر کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ نے کہا مدینہ سے آیا ہوں، بہت بڑا حادثہ ہو گیا مدینہ میں، جلدی نکلیے آپ۔ تو حضرت عمر اندر ہی سے جواب دے رہے، کیا ملک غسان نے حملہ کیا ہے مدینہ والوں پر؟ اس زمانے میں بات چل رہی تھی ملک غسان کے حملے کی، کہ غسان بادشاہ آ رہا ہے، حملے کا ارادہ کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے وہی جواب دیا اندر سے، کیا ملک غسان نے حملہ کر دیا؟ وہ نوجوان نے کہا غسان بادشاہ نہیں آیا ہے، اس سے زیادہ خطرناک بات ہو گئی مدینہ میں، اب جلدی نکلیے۔ اندر ہی سے پوچھ رہے کیا بات ہوئی ہے؟ یہ کہا حضرت آپ باہر نکلیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آئے تو اس نوجوان نے کہا ملک غسان نے کوئی حملہ نہیں کیا، بات یہ ہوئی ہے کہ سارے ماؤں کو طلاق ہو گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوڑے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا کہ سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں نے رونے کا ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور وہ جو رو رہے تھے تو میرے بھی جی میں یہ بات آئی کہ چلو میں بھی رونا شروع کر دوں، لیکن میں نے اپنے دل کو یہ سمجھایا کہ بغیر تحقیق کے رونا مناسب نہیں، ذرا تحقیق تو کر لو بات کیا ہے، تحقیق تو کر لو بات کیا ہے۔ کہ صاحب کس سے تحقیق کریں؟ یہ کہ ابوبکر سے تحقیق کرو۔ آیا میں سیدھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، رو رہے تھے بیٹھے ہوئے، پوچھا حضرت کیوں رو رہے؟ یہ کہا سنا نہیں تو نے؟ میں کہا میں نے سنا، کہ بس میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں؟ بھی سنی سنائی بات پر آدمی رونا شروع کر دے، تحقیق تو کرو۔ آپ نے تحقیق کی؟ یہ کہا نہ میں نے تحقیق تو نہیں کی۔ تو کہا مجھے اجازت دیجیے میں جا کے تحقیق کروں، معاملہ کیا ہے؟ مشورے میں طے ہوا کہ تحقیق کی جائے، لیکن کس سے کی جائے؟ براہ راست مشربہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے یا کوئی اور ترتیب؟ یہ ہوا کہ نہ، حضرت عمر جو ہے وہ حضرت حفصہ سے جا کر پوچھ لیں، صاحبزادی تھی۔ مکان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا عمر ہوں۔ یہ کہا ابا اندر نہ آئیے، مدینہ کی عورتیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ کہا بیٹا مجھے تجھ سے تنہائی میں بات کرنی ہے، سب عورتوں کو باہر نکالو۔
صرف میں اور تم میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، معاملہ کیا ہے؟ چنانچہ مدینہ منورہ کی عورتیں اپنے اپنے مکانوں پر گئیں. حضرت عمر داخل ہوئے اور یہ پوچھا کہ حفصہ، یہ جو ہم سن رہے ہیں مدینہ منورہ میں کہ تم سب کو طلاق ہو گئی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت حفصہ فبکت حفصہ، حضرت حفصہ رونے لگی. یوں کہا نہ یہ بات تو نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے ہیں. تو پوچھا بات کیا ہوئی؟ تو حضرت حفصہ خاموش نہیں. اس پر حضرت عمر نے ہلکا سا ایک تھپڑ اور تماچا لگایا اور یوں کہا حفصہ، پہلے ہی سے میں تجھے کہا کرتا تھا کہ عائشہ لاڈلی کی نقل مت اتارنا. تم عائشہ لاڈلی کی نقل اتارنے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. یاد رکھنا اگر تمہاری اور حضور کی نہ نبھی تو اللہ حضور کو اپنے پاس بلا لیں گے. نبی کو تمہاری ضرورت نہیں، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں. اچھا یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں؟ تو حضرت حفصہ نے کہا کہ وہ مشربہ میں گئے ہیں. ساتھ کون ہیں؟ یوں کہا رباح ساتھ ہیں. اکیلے گئے ہیں اور کوئی سامان لے کر گئے ہیں؟ یوں کہا یہ ہمیں کچھ پتا نہیں. مشربہ کی طرف گئے ہیں اور حضرت رباح ساتھ گئے ہیں. قربانیوں کی چوٹیوں پر خود بھی تھے اور دوسروں کو بھی لاتے تھے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام فرما رہے ہیں اور باہر رباح بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہا بھائی رباح ذرا اجازت لے لو، اندر آنا جانا چاہوں، تھوڑی بات کرنا چاہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت رباح نے جا کر اجازت مانگی کہ عمر باہر آئے ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہ آئے میرے پاس. نبی کا اتنا جملہ کہہ دینا بہت بڑی چیز ہے، نہ آئے. حضرت عمر کہنے لگے کہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. پچھلی مرتبہ تو میں نے لطیفہ کہہ کر ہنسا دیا تھا، اب ہنسانے والا موقع نہیں ہے، معاملہ بڑا خطرناک ہے صاحب. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجنون کی طرح مدینہ منورہ کے گلیوں میں اکیلے گھوم رہا تھا. لوگ تو مسجد نبوی میں تھے اور بھی مجنون کی طرح مدینہ منورہ کے گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ مشورہ کروں تو کس سے کروں، رائے لوں تو کس سے لوں. خود ہی فیصلہ کرنا ہے، خود ہی معاملہ حل کرنا ہے. بعض مرتبہ حالات ایسے آتے ہیں کہ کسی سے آدمی مشورہ نہیں کر سکتا. کہ صاحب خود ہی فیصلہ کرنا ہے، خود ہی معاملہ حل کرنا ہے، کیا کروں. دوسری مرتبہ آیا اور دوسری مرتبہ آ کر کہا کہ بھائی رباح آپ ذرا اجازت لے لیجئے. تو حضرت رباح نے کہا کہ نہ اب میں نہیں جاتا اندر. اتنا سخت بوجھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب میں نہیں جاتا. کہ صاحب ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ تم آپ کو اجازت نہیں دی، کبھی مجھے بھی کہہ دیا تو بھی نہ آنا تو میں کہاں جاؤں گا. میں کہا صاحب نہ میں نہیں جاتا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنے مکان پر آئے اور اپنے مکان پر آ کر تلوار لی اور تلوار لے کر آئے اور باہر ہی سے کھڑے کھڑے زور سے کہنے لگے، حضرت میں عمر بول رہا ہوں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، حفصہ کی حمایت میں نہیں آیا ہوں، آپ کی محبت میں آیا ہوں. حفصہ کی حمایت میں نہیں آیا ہوں، میری بیٹی کی حمایت میں نہیں آیا ہوں، اس کی طرفداری میں نہیں آیا ہوں، نبی کی محبت میں آیا ہوں. آپ مجھے خالی اندر سے اجازت دے دیں تو حفصہ کا سر کاٹ کے لا کر ابھی دکھا دیتا ہوں. بیٹی کی محبت نہیں ہے، نبی کی محبت ہے. کہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، حفصہ کی حمایت میں نہیں آیا ہوں، آپ کی محبت میں آیا ہوں. آپ اگر مجھے اجازت دے دیں ابھی سر کاٹ کے لا کر دکھا دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آ جاؤ. تلوار پھینکی، اندر داخل ہوئی. گرمی کا زمانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ایک رسی لٹکی ہوئی، کچھ مٹکے رکھے ہوئے، کچھ ڈھیلے رکھے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی. یوں کہا حضرت یہ یہود اور نصارہ اللہ کی بات نہ ماننے والے، ان کے محلات کتنے اچھے ہیں، ان کے باغات کتنے اچھے، ان کے مکانات کتنے اچھے، ان کے حویلیاں کتنی اچھی، ان کے بنگلے کتنے اچھے، ان کی تجارتیں کتنی بڑھیا. اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کے پاس مکان بھی ٹھیک ٹھاک نہیں، آپ کے لیے کھانے کی کوئی چیز بھی ٹھیک ٹھاک نہیں، یہاں تک کہ آپ کے لیے بچھونا بھی ٹھیک ٹھاک نہیں. بس یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب بیٹھے
تو چٹائی کے نشانوں کو میں نے حضور کی پیٹھ پر دیکھا. اور بیٹھ کر یوں کہا کہ عمر تو بھی مال کے چکر میں پڑ گیا, تو بھی مال کے چکر میں پڑ گیا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. یہ تھوڑے دنوں کی قربانی ہے. ٹھیک 1 مہینے تک مدینہ والے روتے رہے. اس کے بعد آیت تخیر نازل ہوئی ہے جس کا نام عربی میں کہا جاتا ہے اختیار والی آیت. آیت تخیر, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. یہ تخیر والی آیت ہے, اختیار ہے تمہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. اگر تمہیں مال پسند ہے, اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں مال پسند ہے, دنیا پسند ہے, دنیا کی زیب و زینت پسند ہے, تو آؤ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں, عدت گزار لو اور کسی مالدار کے ساتھ شادیاں کر لو. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اور اگر تمہیں آخرت چاہیے, وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تمہیں اللہ چاہیے, اس کا رسول چاہیے, آخرت چاہیے, تو اسی طریقے سے قربانیاں دینی پڑیں گی. اسے کہتے ہیں اختیار والی آیت, آیت تخیر. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو عصر کی نماز کے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے اور سارے کے سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں آج عائشہ کیا جواب دیتی ہیں, کہ صاحب آج فیصلہ ہونے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, ماں عائشہ بھی دیکھ کر رونے لگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کر رونے لگے. اور یہ کیونکہ بڑی مدت کے بعد ملاقات ہے, مدینہ میں رہتے ہوئے مدت کے بعد ملاقات. یوں کہا, عائشہ ایک آیت نازل ہوئی ہے, جواب دینے میں جلدی مت کرنا, آج جو جواب دے گی وہ ہو جائے گا, اور اپنے ماں باپ سے مشورہ کیے بغیر جواب مت دینا. ماں عائشہ کہنے لگی مجھے ماں باپ سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, آیت تو پڑھ کے سناؤ. آپ نے روتے ہوئے کہا, دیکھ میں آیت پڑھ کے تجھے سناؤں گا, لیکن بچپنے کی وجہ سے, چھوٹی عمر کی وجہ سے جواب دینے میں جلدی مت کرنا, سوچ ساچ کر جواب دینا. صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور حسبنا اللہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہی کافی ہے آج ہمارا. ماں عائشہ نے کہا آیت تو پڑھ کے سناؤ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت روتے ہوئے درد بھرے انداز میں اور بھری ہوئی آواز میں یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. ماں عائشہ نے کہا مجھے میرے باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, مجھے حضرت میری والدہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, بغیر ان کے مشورے کے کہتی ہوں انی احب اللہ و رسولہ, کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں, کہ مجھے اللہ چاہیے, اس کا رسول چاہیے. آج کے بعد سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں ہوگا, مالیات کا مطالبہ کبھی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا بہت اچھا تو نے جواب دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے سے نکل کر دوسرے ماؤں کے کمرے کی طرف جانے لگے. صحابہ کا جھرمٹ ساتھ ہے, باہر کھڑے ہوئے ہیں صحابہ کہ اندر سے کیا جواب آتا ہے. چنانچہ جب جانے لگے تو ماں عائشہ نے کہا حضرت سنیے, دوسری جو بیویاں ہیں آپ کی, جب آپ یہ آیت پڑھ کر سنائیں گے تو وہ جواب میں یوں کہیں گی کہ عائشہ نے کیا جواب دیا, میرا جواب مت بتلائیے گا انہیں. وہ پوچھیں گے کہ عائشہ کے کیا جواب ہے, میرا جواب مت بتلانا. تو حضور نے فرمایا نہ, میں ضرور بتاؤں گا کہ عائشہ نے جواب دیا ہے. چنانچہ ہر ماں جواب دیتی رہی نحب اللہ و رسولہ, نحب اللہ و رسولہ, نحب اللہ و رسولہ.
قصہ سن لینا آسان ہے، تفسیر دیکھ لینا آسان ہے، پڑھ لینا آسان ہے، لیکن دین کے خاطر نیچے سے لے کر اوپر تک سب نے قربانیاں دی، انہیں مکانوں میں زندگی گزار دی. کہ وہ مکان کون سا ہوتا تھا؟ یوں آتا ہے روایتوں میں کہ بچھانے کے لیے جو کپڑا رات کو ہوتا تھا اسی کا پردہ لگ جاتا تھا صبح میں، وہی ٹاٹ کا کپڑا تھا، رات کو بچھا لیتے تھے، اور اسی کو صبح کے وقت میں چونکہ جو دروازے کھلتے تھے، کچھ دروازے مشرق کی طرف کھلتے تھے، کچھ دروازے مغرب کی طرف کھلتے تھے، پردہ ڈال دیتے تھے اور رات کے وقت میں اسی کو بچھا لیتے تھے. مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ ترتیب تھی. کہ مل گئی کہ روزی، نہ ملی تو روزہ. آتے تھے عائشہ کچھ ہے گھر میں؟ یہ کہا ہے الحمدللہ، چلو بھائی. کہ نہیں ہے، کہ انی لسائی، میں روزے سے ہوں. اسے مکانوں میں زندگی گزار دی، چھوٹے چھوٹے مکانوں. ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں جب ساری ماؤں کا انتقال ہو چکا اور سارے مکان، سارے کمرے خالی ہو چکے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز مدینہ منورہ کے گورنر اور ولید ابن عبد الملک کا دور، ساری ماؤں کا انتقال ہو چکا ہے. سب سے اخیر میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ کا انتقال ہوا ہے. تقریباً سب سے اخیر میں مورخین نے لکھا ہے کہ ماں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہوا ہے. جب ساری ماؤں کا انتقال، کسی ماں کا انتقال ہوتا تو اسی ماں کے مکان کے اوپر دروازہ لگ جاتا اور ایک کتبہ لکھ دیا جاتا کہ یہ فلانی کا مکان ہے، یہ فلانی کا مکان ہے، یہ فلانی کا مکان ہے، یہ فلانی کا مکان ہے. جب ساری ماؤں کا انتقال ہو چکا اور عمر ابن عبدالعزیز مدینہ منورہ کے گورنر بنے ہیں، ولید ابن عبد الملک کا دور ہے، حاجیوں کی آمد و رفت زیادہ ہونے لگی، تو ولید نے خط لکھا عمر ابن عبدالعزیز کے نام، امیر مدینہ کا نام، مدینہ کے نام، اور یہ لکھا کہ حاجی بہت آ رہے ہیں، مسجد نبوی چھوٹی پڑ رہی ہے، بہت چھوٹی، اس لیے ماؤں کے مکانوں کو گراؤ اور اس جگہ کو مسجد نبوی میں داخل کرو. جب یہ خط عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا ہے، پوری رات کروٹیں بدلتے رہے اور روتے رہے، پوری رات. یتقلب فی اللیل، کبھی ادھر. اہلیہ نے پوچھا، حضرت فاطمہ نے، ان کی اہلیہ تھی، کہ بات کیا ہے؟ آج سکون کی نیند نہیں ہے، چین کی نیند نہیں ہے، کوئی خبر پہنچی ہے، کوئی معاملہ ہے؟ یوں کرنا معاملہ نہیں ہے، بس ایک خط آیا ہے ولید کی طرف سے. اہلیہ نے پھر پوچھا کہ بات کیا ہے، آخر بتاؤ تو صحیح. چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کا تذکرہ کیا کہ ولید کا خط آیا ہے کہ ماؤں کے مکانوں کو گراؤ، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مکان جس مکان میں قربانیاں دی گئی ہوں، پونٹولو آنسو بہائے گئے ہوں، قرآن نازل ہوا ہو، ان مکانوں کو میں میرے ہاتھ سے گراؤں. کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے مکان گرائے جائیں جس میں قربانیاں دی گئی ہیں دین کے لیے؟ مہینوں تک چولہے نہیں جلے ہیں. چنانچہ حضرت فاطمہ نے بڑا اچھا مشورہ دیا، بہت بہترین مشورہ. یوں کہا کہ دیکھو، گھبرانے کی بات نہیں، کل جا کر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو مسجد نبوی میں، اور وہاں جا کر لوگوں کے سامنے یہ خط پڑھ کے سنا دو، اور اہل مدینہ کی جو رائے ہو وہ رائے ولید کو لکھ دو. مدینہ والے بھی خوش نہیں ہوں گے. چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بٹھا کر کہا، دیکھو بھی ولید کا یہ خط آیا ہے ماؤں کے مکانوں کے گرانے کے بارے میں، اب تم لوگوں کی جو رائے ہو میں اس اعتبار سے قدم اٹھاؤں. تو اس زمانے میں بہت اونچا طبقہ اہل خیر کا موجود تھا، فقہا، محدثین، بڑے بڑے ائمہ، اللہ کے سامنے رونے والے، گڑگڑانے والے موجود تھے. ان سب نے ایک زبانی جملہ کہا کہ ایک ہی بات کہی، یہ کہا ہماری رائے ان مکانوں کے گرانے کی نہیں ہے، ہماری رائے ان مکانوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان مکانوں کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے تاکہ قیامت تک کے آنے والے حاجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانوں کو دیکھیں اور اپنے گھروں پر جا کر آقا کے مکانوں کی نقل اتاریں کہ حضور نے کون سے مکانوں میں زندگی گزاری ہے. چاہتے تو بہترین قسم کے محلات اللہ تیار کر، بہترین قسم کے بنگلے اللہ تیار کر دیتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں مراہق ہوا ہوں، بالغ ہونے کے قریب ہوا ہوں، تو فرط محبت میں ماؤں کے مکانوں میں گزر جاتا تھا. کوئی مجھے منع نہیں کرتا تھا، لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے
کبھی کبھی میں سوتا تھا ان مکانوں میں اندر جا کر، تو حسن بصری کہتے ہیں کہ داہنے ہاتھ کو اس طرف کرتا، بائیں ہاتھ کو اس طرف کرتا، تو یہ ہاتھ اس دیوار کو لگ جاتا اور یہ ہاتھ اس دیوار کو لگ جاتا، اور کھڑا ہو کر کے بھی ہاتھ اوپر کرتا تو میرے ہاتھ جو ہوتے تھے وہ چھت کو لگ جاتے. اتنے چھوٹے مکانات تھے. چنانچہ اہل مدینہ نے کہا کہ ہماری رائے، اے امیر مدینہ، ہماری رائے ان مکانوں کی گرانے کی نہیں ہے، ان مکانوں کو اسی طریقے سے رکھو تاکہ قیامت تک کے آنے والے حاجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانوں کی نقل اپنے گھروں پر جا کر اتارے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ولید کو، یہ کہا اہل مدینہ کی رائے نہیں ہے اور مشائخ کی رائے بھی نہیں ہے، علماء کی رائے بھی نہیں ہے. بچے یوں آتا ہے روایتوں میں، ایک ایک کے گھر پر جا کر عمر ابن عبدالعزیز نے رائے مانگی ہے کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. کنواری لڑکیوں کی رائے مانگی ہے کہ بیٹی بتا تیری کیا رائے ہے، ان مکانوں کو گرا دیا جائے یا اسی طریقے سے رکھا جائے. پردے کے پیچھے پیچھے جا کر رائے مانگی ہیں. سب نے کہا کہ ہماری رائے ان مکانوں کی گرانے کی نہیں ہے، اسی طریقے سے رکھو کہ اس میں نمازیں پڑھی گئی ہیں، قربانیاں دی گئی ہیں، آنسو بہائے گئے ہیں، نہ جانے کتنے ارمان دبے گئے ہیں دین کے خاطر. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب خط لکھا تو ولید کا پھر جواب آیا. یہ کہا اہل مدینہ سے رائے لینے کی ضرورت نہیں، امر الملک، بادشاہ کا امر ہے، حج آنے سے پہلے پہلے یہ مکان گر جانے چاہیے اور مسجد نبوی میں جگہ کو داخل کر لو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمارا آرڈر ہے. نہ مدینہ منورہ کے علماء سے پوچھو، نہ جوانوں سے پوچھو، نہ بوڑھوں سے پوچھو، کسی کو مت پوچھو. بس یہ امر الملک کہ صاحب بادشاہ کا امر، جیسا وہ کہے گا ویسا کریں گے. بس آپ پر یہ بادشاہ کا امر رہے گا، آپ یہ امر جاری کریں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں اٹھ کر انہی مکانوں میں گئے اور ان مکانوں میں جا کر ہچکیاں مار مار کر دعائیں مانگی، روئے اور یوں کہا کہ اللہ میں بری ہوں. اور صبح کے وقت میں احباش کو جمع کیا، حبشیوں کو. اس زمانے میں مکانوں کے گرانے کا کام احباش کرتے تھے. حبشیوں کو جمع کر کے یوں کہا کہ ان مکانوں کو گرانا ہے. حبشیوں نے کہا ہم نہیں گرائیں گے، نبی کے مکان ہم گرائیں. عمر ابن عبدالعزیز نے بہت سمجھایا، فتنے کا ڈر ہے، بادشاہ کا امر ہے، اگر تم نہیں گراؤ گے تو وہاں سے فوج آئے گی، وہ گرائے گی اور مسجد نبوی میں داخل کرے گی ان مکانوں کو، آپ جلدی سے گراؤ. چنانچہ جب احباش نے مکانوں کو گرانا شروع کیا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ کی در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بوڑھے ان مکانوں کی دیواروں سے لگ کر کھڑے ہو گئے. یہ کہا سب سے پہلے تمہارے پھاوڑے ہم پر چلیں گے، بعد میں نبی کے مکانات گرائے جائیں گے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو سمجھا بجھا کر ہٹایا اور وہ مکانات گرائے جانے لگے. اس کے بعد اندر کی لکڑیاں، اندر کے کتبے، اندر کی الماریاں، جو بھی اس زمانے کی جو چیزیں تھیں وہ چیزیں لوگ اپنے اپنے مکانوں پر لے کر جانے لگے کہ چلو آج مکانات تو نہیں ہیں لیکن مکانوں کی کچھ چیزیں تو ہمارے پاس محفوظ ہیں. انہیں مکانوں میں زندگی گزار دی، کبھی مطالبہ نہیں کیا. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی کہ اس کے بعد ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ خدا کے یہاں اگر مال محبوب ہوتا تو سب سے زیادہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار بناتے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ انتقال ہو رہا ہے اور صاحب کسی یہودی کے وہاں سے کچھ جو لیے ہوئے ہیں. صدیق اکبر اور حضرت عمر تشریف لائے. یہ کہا بیٹی بتاؤ کوئی چیز قرضہ ہے؟ یہ کہا جو کا قرضہ ہے، کچھ جو لائے فلاں یہودی کے پاس سے. 2 وقت کھانا نہیں کھایا کبھی، کھانا 1 وقت کا. ماں عائشہ کہتی ہے ایک مرتبہ رات کو میں کچھ چبا رہی تھی کچھ چیز، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہا حضرت کوئی چیز آ گئی تھی تھوڑی سی کھا رہی ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ بس تیرا کام پیٹ بھرنا ہی ہے. اور یوں کہا عائشہ یاد رکھنا جو دنیا میں زیادہ ڈکارے لے گا وہ حشر کے میدان میں زیادہ بھوکا رہے گا. جان کی قربانی دلوا دی، مال کی قربانی دلوا دی، کپڑوں کی کمی کی قربانی دلوا دی. اس قربانی کے نتیجے میں پھر اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا، پھر یہ دن پہنچا. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، سب سے پہلے تو یہ نیت کرو کہ اس دین کے خاطر قربانی دینی ہے انشاءاللہ، اور پھر جذبات، اور پھر اسی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ درجات دیتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا،
آدمی قربانیاں دیتا رہتا ہے، قربانیاں دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ قربانی پسند آ گئی، پھر اور قربانی پسند آئی، پھر اور قربانی پسند آئی۔ عمران ابن حسین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر، حدیثوں میں آتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا حضرت فاطمہ نے کون؟ تو کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ نے کہا حضرت ابو آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو کہا میرے ساتھ عمران ہے۔ تو کہا ابو آپ اکیلے اندر آئے، عمران نہ آئے۔ نے کہا بیٹا کیوں؟ یہ کہا لیس عندی رداء ان اغطی رأسی، میرے پاس اتنی چادر بھی نہیں ہے کہ میں اپنا سر چھپا سکوں۔ بیٹی کس کی ہے؟ نبی کی، اور قربانی کیا ہے؟ لیس عندی رداء ان اغطی رأسی، میرے پاس اتنی چادر بھی نہیں ہے کہ میں اپنا سر چھپا سکوں۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کہا بیٹی میری قربانی ہے دین کے خاطر، لیکن آنسو خوشی کے آنسو کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ ہمارے گھرانے کو دین کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ چنانچہ کندھے کے اوپر چادر تھی، وہ چادر بھیجیے گا بیٹا ذرا پردہ کر لو، میرے ساتھ عمران ابن حسین ہے۔ وہ عمران جب بیمار ہوتے ہیں تو فرشتے آ کر ان کی عیادت کرتے ہیں۔ کہتا میرا عمران ابن حسین کا عیادت آ کر کون کرتا تھا؟ یہ کہتے فرشتے آ کر کرتے تھے۔ جب داخل ہوئے تب پوچھا کیا تکلیف ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو پہلے جو ہے ہم پر فاقے تھے، فاقے دور کرنے کے لیے کھانا نہیں تھا، اب ہم پر بیماریاں ہیں، بیماریاں دور کرنے کے لیے کوئی دواؤں کا کوئی بندوبست نہیں۔ آپ نے جواب میں کیا کہا؟ یہ کہا چلو مال بھیج دیتا ہوں، چلو پیسے بھیج دیتا ہوں۔ جواب میں یہ کہا نا، یہ کہا آخرت کی سنا دی، انت سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اللہ تجھے جنت کے عورتوں کے سردارن بنائے گا۔ اوپر کی بات بتا دی، نیچے کی نہیں۔ یہ کہا یہاں قربانیاں دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر یوں کہا کہ حضرت بکریاں دے دیجیے آپ مجھے۔ بعض روایت میں آتا ہے 5000 بکریاں، 500 بکریاں، کہ بہت بکریاں آئی ہیں، فاطمہ نے مجھے بھیجا ہے، بکریاں دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا تجھے بکریاں دوں یا 5 جملے سکھا دوں جس سے تیرے کام بن جایا کریں گے؟ کہے تو بکریاں دے دوں اور کہے تو جملے سکھا دوں۔ تو یہ کہا کہ نہ حضرت پھر تو مجھے جملے سکھا دیجیے آپ۔ اور اگر ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ حضرت بکریاں بھی دیجیے، جملے بھی سکھائیے۔ یہ بھی معاملہ گڑبڑ یہی ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ قربانی تو تبھی بنے گی، اور پھر ان قربانی دینے والوں کو اللہ نے جو پر کیا ہے کہ غلامی کی زندگی میں گزارنے والے، پھر اللہ نے انہیں ملکوں کا مالک بنایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، میں تو غزوان کی بیٹی بسرا کا غلام تھا۔ اجیر ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کے سامنے رو رو کر اپنا قصہ بیان کرتے تھے۔ ارے تم میرے سامنے بیٹھے ہو، مجھ سے حدیث سن رہے ہو، یاد رکھنا میں کون تھا؟ میں بسرا بنت غزوان کا اجیر تھا، اجیر۔ ایک شاگرد نے پوچھا کہ آپ کو کیا تنخواہ دیتی تھی؟ کہا تنخواہ وہ ایک روٹی میرے سامنے اس طریقے سے ڈالتی تھی جس طریقے سے کتے کے سامنے ڈالی جاتی ہے۔ کہا لے کھا لے۔ کبھی درہم دے دیا، کبھی نہ دیا، کبھی روٹی دی، کبھی نہ دی، کھانا اس کے لیے میں پکاتا تھا۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کپڑے اس کے میں دھوتا تھا، اس کے لیے پانی اٹھا کے میں لاتا تھا۔ جب سفر کرتی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو مجھے ساتھ لے چلتی، اس کی اونٹنیاں چلانے کے لیے اشعار میں پڑھا کرتا تھا، ہدی پڑھا کرتا تھا۔ بہت مالدار عورت تھی اور بہت سخت عورت تھی، دل کی سخت اور مالدار، کسی سے شادی نہیں کرتی تھی۔ بڑے پیغامات آتے تھے، یہ کہا میں شادی نہیں کروں گی کسی سے، اور مجھ پر بہت زبردست زیادتی کرتی تھی۔ قاعدہ اس کا یہ تھا، میرے بارے میں کہا کرتی تھی یا ابا ہریرہ فخلعن علیک وارکب علی الناقہ، جو ان کا زمانے جاہلیت میں نام تھا اس نام سے پکارا کرتی تھی۔ یہ کہتے تھے کہ او فلاں اپنے فخلعن علیک وارکب علی الناقہ، کہ اونٹنی پر سوار ہونا ہو تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ اونٹنی بٹھائی جاتی ہے اور سوار ہونے والا اوپر بیٹھتا ہے، پھر وہ اونٹنی کھڑی ہوتی ہے، پھر اونٹنی چلتی ہے۔ تو میرے بارے میں اس کا یہ تھا کہ سب کے لیے اونٹنی بٹھائی جائے گی، تیرے لیے نہیں بٹھائی جائے گی۔ ورکب فخلعن علیک ورکب علی الناقہ، جوتے نکال اور جوتے نکال کر ایسے چھلانگ لگا کر اونٹنی پر بیٹھ جا۔
تو کبھی میں بیٹھ جاتا تھا, کبھی گر پڑتا تھا, تو گر پڑتا تو سب میرے مذاق اڑاتے کہ لو گر گیا گر گیا گر گیا. بولے میرا یہ حال تھا. لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں رحم اللہ طفیل ابن عمرو الدوسی, اللہ طفیل ابن عمرو الدوسی پر رحم کرے کہ وہ ہمارے پاس آئے, انہوں نے ہمیں دعوت دی, ہم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے تھے, لیکن دین کے مدرسے میں ہم نے داخلہ لیا, دین کے مدرسے میں قربانیاں دیتے گئے, قربانیاں دیتے